بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات کے سلسلے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ کوفہ کی طرف روانگی کا سفر جاری تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے 2 منزل دور پہنچ چکے تھے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ کو حر بن یزید ریاحی ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبوراً آیا ہے، وہ دل سے ایسا نہیں چاہتا اور نہ ہی آپ کی خدمت میں کوئی بھی ناپسندیدہ اور ناگوار حرکت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود نہیں آیا بلکہ مجھے اہل کوفہ نے بار بار پیغام بھیج کر بلوایا ہے۔ اے اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلے جاؤں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ اس کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس قاصد بھیجے گئے ہیں اور خطوط بھیجے گئے ہیں، اور نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس ہو سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی اور اس نے نمازوں میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا اور اس کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی مراعات کرے تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی کہ 1000 سوار ساتھ ہیں۔ ایسی صورت میں کسی بات کا چھپنا ناممکن، اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذرا بھی فروگزاشت کی گئی ہے تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس اندیشہ اور خیال سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوگی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ عجیب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا ہے۔ بے شمار خطوط بھیج کر ان کو کوفہ بلایا گیا، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں تو آگے سے مسلح لشکر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نہ تو ان کو کوفہ میں داخل ہونے دیا جاتا ہے اور نہ ہی واپس آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس معزز مہمان کو ماں اپنے اہل بیت کے کھلے میدان میں رخت اقامت ڈالنا پڑتا ہے، لیکن دشمنوں کو شرم نہیں آتی۔ دنیا میں ایسے معزز مہمان کے ساتھ ایسا سلوک تاریخ میں پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ یہاں تو ان مسافران بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے اور ادھر 1000 ہا سوار کا مسلح لشکر مقابل خیمہ زن ہے جو اپنے مہمانوں کو نیزوں کی نوکیں اور تلواروں کی دھاریں دکھا رہا ہے اور بجائے آداب میزبانی کے خون خواری پر تلا ہوا ہے۔ دریائے فرات کا پانی ٹھاٹھیں مار رہا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچنے دیا جا رہا تھا، اور یزیدی لشکر جتنے آتے گئے ان سب کو اہل بیت رسالت کے بے گناہ خون کی پیاس پڑتی گئی۔ آب فرات سے ان کی تشنگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ابھی اطمینان سے بیٹھنے اور تکان دور کرنے کی صورت بھی نظر نہ آئی تھی کہ حضرت امام کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک خط پہنچا جس میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید ناپاک کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام نے وہ خط پڑھ کر ڈال دیا اور قاصد سے کہا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ پہلے ان کو بلایا جاتا ہے اور جب وہ تشریف لے آتے ہیں تو ان کو یزید جیسے عیب مجسم شخص کی بیعت پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی بیعت کو کوئی بھی واقف حال دیندار آدمی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔
نہ وہ بیعت کسی طرح جائز تھی۔ امام کو ان بے حیاؤں کی اس جرأت پر حیرت تھی اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے۔ اس سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ ہو گیا اور اس نے مزید عساکر و افواج ترتیب دیے اور ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا۔ اس زمانے میں ملک رے کا والی گورنر تھا۔ رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے اور اس کو تہران کہتے ہیں۔ جسم شعار محاربین سب کے سب حضرت امام کی عظمت و فضیلت کو خوب جانتے پہچانتے تھے اور آپ کی جلالت و مرتبت کا ہر دل معترف تھا۔ اس وجہ سے ابن سعد نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ سے گریز کرنی چاہی اور پہلو تہی کی وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے الزام سے وہ بچا رہے، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رے کی حکومت سے دستبردار ہو ورنہ امام سے مقابلہ کیا جائے۔ دنیاوی لالچ نے اس کو اس جنگ پر آمادہ کر دیا جس کو اس وقت وہ ناگوار سمجھتا تھا اور جس کے تصور سے اس کا دل کانپتا تھا۔ آخرکار ابن سعد وہ تمام عساکر و افواج لے کر حضرت امام کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا اور ابن زیاد تواتر کمک پر کمک بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار پیادہ جمع ہوئے اور اس نے اس جمعیت کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر فرات کے کنارے پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا۔ حیرت ناک بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کل 82 آدمی ہیں، ان میں بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی، پھر وہ بھی بارادہ جنگ نہیں آئے تھے اور انتظام حرب کافی نہ رکھتے تھے۔ وہ ان 72 نفوس قدسیہ کی بہادری اور شجاعت سے خوب واقف تھے، اسی لیے ان سے خوف زدہ تھے اور 72,000 فوج کا لشکر بھیجا۔ فوجوں کے پہاڑ لگا ڈالے، اس پر بھی دل خوف زدہ ہیں اور جنگ آزماؤں دلاوروں کے حوصلے پست ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیران حق کے حملے کی تاب لانا مشکل ہے۔ مجبوراً یہ تدبیر کرنا پڑی کہ لشکر امام پر پانی بند کیا جائے، پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے کوے مضمحل ہو جائیں، ضعف انتہا کو پہنچ چکے، تب جنگ شروع کی جائے۔ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر پانی بند کرنے، ان کے خونوں کے دریا بہانے کے لیے بے غیرتی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعداد انہی بے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی خطوط بھیج کر بلایا تھا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام کی بیعت کی تھی، مگر آج دشمنان حمیت و غیرت کو نہ اپنے عہد و بیعت کا پاس تھا نہ اپنی دعوت و میزبانی کا لحاظ۔ فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔